السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمیں آج فراق گورکھپوری کے بارے میں ایک نوٹ لکھنا ہے۔ ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا۔ فراق گورکھپوری جو ہے، فراق تخلص ہے ان کا۔ فراق 1896 عیسوی میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام رگھوپتی سہائی تھا اور فراق تخلص۔ آپ کے والد کا نام منشی گورکھ پرساد عبرت تھا۔ گورکھ پرساد ان کے والد کا نام تھا۔ عبرت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ بھی شاعر تھے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں جو نشانی مل رہی ہے اس کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب یہ تخلص ہے ان کا عبرت، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ ہمیں فراق سے پتہ چلا، فراق جو ہے یہ کسی کا تخلص ہے۔ اب جب ہم نے آگے پڑھا تو ہمیں خود بخود سمجھ میں یہ آیا کہ فراق جو ہے یہ ہے فراق گورکھپوری جو ہے، ان کا جو اصلی نام وہ ہے رگھوپتی، لیکن ہمیں فراق سے یہ سمجھ آیا کہ ان کا تخلص ہے فراق، ٹھیک ہے۔ رگھوپتی کا تخلص کیا ہے؟ فراق۔ اسی طرح یہاں پہ گورکھ پرساد جو ہے ان کا تخلص کیا ہے؟ عبرت۔ یہ ہے رگھوپتی سہائی کے والد کا نام، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ تخلص سے ظاہر ہے کہ وہ بھی شاعر تھے۔ وہ اردو اور فارسی میں شاعر کہتے ہیں، شاعر بولتے ہیں شعر کہنے والے کو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ فراق کو شعر گوئی وراثت میں ملی۔ وراثت بولتے ہیں یعنی ان کو یہ ریت رواج تھی، ان کی فیملی میں، ان کی خاندان میں یہی ریت رواج تھی کہ وہ شاعر گو تھے۔ بچپن سے ہی ان کے والد صاحب بھی تھے شاعر گو، اور یہ خود بھی اب ان کو وراثت ملی ہے، وہ بھی وراثت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے شاعر۔ 7 برس کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے فراق کو اسکول میں داخل کرایا۔ ابھی 7 سال کے ہی تھے، ان کو اسکول میں داخل دلوایا، ٹھیک ہے۔ تعلیم میں دلچسپی کی وجہ اور محنتی ہونے کی وجہ سے وہ اچھے نمبرات میں پاس ہوتے، یعنی ہمیشہ انہوں نے تعلیم میں اچھے سے دلچسپی لی۔ اس دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے اچھے کارنامے کیے، اچھے مارکس حاصل کیے، ہر ایک ایگزام میں انہوں نے اچھے سے اپنا ایگزام پاس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے BA کا امتحان امتیازی نمبرات سے پاس کیا۔ امتیازی بولتے ہیں پوزیشن ہولڈر، جس کو ہم آج بولتے ہیں پوزیشن ہولڈر، یعنی کہ اچھے اول میں آئے، انہوں نے اچھے مارکس لیے ہیں، یہ فرسٹ آئی اپنے کلاس میں، اچھے مارکس سے انہوں نے اپنا BA کا امتحان پاس کیا ہے۔ حکومت ان کی قابلیت سے متاثر ہوئے اور انہیں ڈپٹی کلکٹر عہدے کے لیے منتخب کیا۔ جب حکومت نے دیکھا، ان کی کارکردگی دیکھی، تو ان کو اس بنیاد پہ ان کو ایک کلرک کا پوسٹ دلوا دیا، ان کو اس عہدے پہ فائز کیا ہے، تاکہ یہ جو ہے رگھوپتی سہائی جو ہے ان کو اس بنیاد پہ کلرک پوسٹ دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن فراق ICS کا امتحان پاس کرنے کے بعد انگریزی حکومت میں ملازمت کرنے کے بجائے قومی تحریک میں شامل ہو گئے۔ لیکن خود جو فراق صاحب تھے، انہوں نے اتنا اس میں دلچسپی پھر نہیں لیا محکمے میں، جتنا ان کو حکومت میں تحریک میں ان کو دل راغب ہو گئے۔ قومی تحریک چلانے میں ان کا دل راغب ہو گیا، یعنی انہوں نے وہ جو ان کا جو کلرک پوسٹ ان کو مل گیا تھا، تو انہوں نے فٹافٹ تحریک میں حصہ لیا۔ آپ کی جوانی کے دور میں ملک میں قومی تحریکی اپنی عروج پر تھی۔ کانگریس اور خلافت کی تحریکیں سرگرم تھی۔
جوانی کے دور میں ملک میں قومی تحریک عروج بولتے ہیں اونچا، یعنی کہ بہت پیک پہ تھی اس ٹائم قومی تحریک، تو انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا اور کانگریس خلاف تحریکی سرگرم تھی۔ فراق اس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے، تو اس کے فوراً بعد ان کو بحیثیت پروفیسر یونیورسٹی میں انگریزی پروفیسر مقرر کیا گیا تھا اور الہ آباد میں مستقل قیام کیا، تو انہوں نے وہاں سے سکونت پذیر وہاں رہے، اچھے سے وہاں پہ انہوں نے اپنا کام انجام دیا ہے۔ دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ فراق نے شروع سے ہی اردو زبان کی خدمت کی، جو ان کو اپنی جو ذمہ داریاں ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فرائض اچھے سے انجام دی، انہوں نے لوگوں کی خدمت بھی کی اور اردو کی بھی خدمت کی، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھی، یعنی ان کو بحیثیت پروفیسر تھے، ان نے اپنا کام جو اچھے سے انجام دیا اور انجام دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اردو کی خدمت اچھے سے کی۔ یہ خدمت کرنا ہوگا، اچھے سے خدمت کی، یعنی کہ انہوں نے اردو زبان جو ہے اس کو بالکل انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا ہے۔ فراق گورکھپوری نے غزلیں بھی کہی اور نظمیں بھی۔ فراق گورکھپوری جو ہے انہوں نے نظمیں بھی کہیں اور غزلیں بھی، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں۔ اگر دیکھا جائے گا اچھے سے تو اصل میں جو تھے فراق گورکھپوری، تو یہ تھے غزل کے شاعر، ٹھیک ہے۔ اور ان کی وفات جو ہے وہ کب ہوئی؟ 3 مارچ 1982 کو اس دنیا فانی سے چلے گئے، اور ان کی جو ولادت ہے وہ ہوئی 1896، اور ان کی جو وفات ہوئی وہ کب ہوئی؟ 1982 میں اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔ انتقال سے چند ماہ پہلے ان کو مودی غالب انعام پیش کیا گیا، تو اس کی وفات ہونے سے پہلے ہی ان کو ایک انعام سے نوازا گیا تھا۔ وہ انعام کیا تھا؟ غالب انعام، ٹھیک ہے۔ مودی غالب انعام وفات ہونے سے پہلے ہی ان کو اس انعام سے نوازا گیا تھا۔ اب بچوں ہم نے کیا یاد رکھا اس میں؟ فراق جو ہے یہ تخلص ہے، گورکھپوری جو ہے یہ گاؤں کا نام ہے جہاں یہ پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام، ان کا جو اصلی نام ہے فراق کا وہ ہے رگھوپتی سہائی، اور جو ان کے والد کا نام ہے وہ ہے گورکھ پرساد، اور عبرت جو ہے ان کے والد محترم کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا رگھوپتی سہائی فراق ان کا تخلص ہے، رگھوپتی سہائی ان کا اصلی نام ہے، پرساد جو ہے وہ ہے ان کے والد کا نام، عبرت جو ہے ان کا تخلص ہے۔ پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جو ہم نے فراق گورکھپوری کے بارے میں حالات زندگی پڑھی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔